دوسری صبح اتوار تھا۔ وہ کافی دیر میں سو کر اٹھی۔ اس کی جرمن روم میٹ باہر جا چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر حسب معمول دروازے کے نیچے پڑے ہوئے سنڈے ایڈیشن اٹھائے۔ سب سے اوپر والے اخبار کی شہ سرخی میں وہ خوفناک خبر چھپی تھی۔ اس کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ وہ دکتور نصرت الدین امام قلی شریفان، پروفیسر تاریخ دانشگاہ تبریز نہیں تھا۔ وہ ایرانی بھی نہیں تھا، لیکن اخبار میں اس کا جو نام چھپا تھا وہ بھی غالباً اس کا اصل نام نہ تھا۔ اس کے ساتھ دوسری تصویر اس دبلے پتلے نوجوان کی تھی جو ٹرین میں سارا وقت اخبار پڑھتا رہا تھا اور خاموشی سے ایک قصبے کے اسٹیشن پر اتر گیا تھا۔ نزدیک کے ایک شہر کے ایئرپورٹ میں ایک طیارے پر دستی بموں اور مشین گنوں سے حملہ کرتے ہوئے وہ 3 مارے گئے تھے۔ نصرت الدین نے حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے دستی بم سے خود کو ہلاک کیا تھا۔ ہنسی خوشی اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر نیم غشی کے عالم میں پلنگ پر پڑی رہی۔ متواتر اور مسلسل اس کے دماغ میں طرح طرح کی تصویریں گھومتی رہیں۔ جیسے انسان کو سرسام یا ہائی بلڈ پریشر کے حملے کے دوران انوکھے نظارے دکھلائی پڑتے ہیں۔ رنگ برنگے موتیوں کی جھالریں، سمندر، بیتکی شکلیں، آگ اور آوازیں۔ شاید وہ کلیئر آڈینس کا شکار بھی ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے کان میں صاف آوازیں اس طرح آیا کہ جیسے کوئی برابر بیٹھا باتیں کر رہا ہو۔ اور ٹرین کی گڑگڑاہٹ۔ میں نے تمہاری بات سنی تھی۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ عنقریب موت کے منہ میں جانے والا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا سنگتروں کا باغ تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے نہ پوچھا میرا گھر کہاں ہے؟ ونڈرفل، میں تمہاری زندگی ہوں۔ ہاں، میری زندگی؟ جانے من، چلو وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ قربون، وقت ضائع نہ کرو۔ میری لڑکی کا منگیتر، بہت خطرناک زندگی ہے اس بیچارے کی۔ مجھے عربی نہیں آتی۔ ہیلو ترکان خاتون، میں غلط وعدے کبھی نہیں کرتا، ایسے وعدے کبھی نہیں کرتا جو نبھا نہ سکوں۔ تم میری بنت ہو تو صحیح۔ آل اسحاق، آل اسماعیل، میں بنی آدم کے شجرے کے اس گھپلے پر مزید روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن تمہارا خانم کھانا شروع کرو۔ دیکھو نصرت، خطرے میں نہ پڑنا۔ ہر طرف دنیا میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اپنا خیال رکھو۔ اچھا رکھوں گا شہزادی ساقی بیگ۔ اندھیرا پڑے پالا اس کی روم میٹ کمرے میں آئی۔ روشنی جلا کر تمہارا کی طرف دیکھے بغیر بے دھیانی سے مکانیکی انداز میں ہاتھ بڑھا کر ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کیا اور گنگناتی ہوئی بالکنی میں چلی گئی۔ تمہارا کروٹ بدل کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے برفیلی نیلی اسکرین دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد نیوز ریل شروع ہوئی۔ اچانک اس کا کلوز اپ سامنے آیا۔ آدھا چہرہ آدھا دستی بم سے اڑ چکا تھا، صرف پروفائل باقی تھا۔ دماغ بھی اڑ چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے چمکیلے شفاف فرش پر اس کا بھیجا بکھرا پڑا تھا اور اتڑیاں، سیاہ جمع ہوا خون، کٹا ہوا ہاتھ، کارتوس کی پیٹی، گوشت اور ہڈیوں کا مختصر سا ملغوبہ۔ تم بہت اچھے اداکار ہو، کم از کم ٹی وی اسٹار تو بن سکتے ہو۔ واقعی؟ جلد تم مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ لو گی۔ کیمرہ پیچھے ہٹا۔ لالا کا ایک گلدستہ جو بھگدڑ میں کسی مسافر کے ہاتھ سے چھٹ کر گر گیا تھا، برابر میں نصرت الدین کا کٹا ہوا ہاتھ، لالا کے پھول اس کے خون میں لت پت، پھر اس کا آدھا چہرہ، پھر گوشت، ملغوبہ۔ اس ملغوبے کو اتنے قریب سے دیکھ کر تمہارا کو اکائی سی آئی۔ وہ چکرا کر اٹھی اور غسل خانے کی طرف بھاگنا چاہا۔ اس کی ہیبت زدہ چیخ سن کر پالا اس کی روم میٹ بالکنی سے لپکی ہوئی آئی۔ تمہارا نے دیکھا پالا کا چہرہ نیلا اور سفید ہے۔ پالا نے فوراً ٹیلی ویژن بند کیا اور اسے فرش پر سے اٹھانے کے لیے جھکی۔ پالا کے سر پر سفید اسکارف بندھا تھا، جیسے نرس آپریشن ٹیبل پر سرطان کے مریض کو لٹاتی ہو، یا اسے ایک ٹرالی پر بٹھا کر گیس چیمبر کے اندر لے جایا جا رہا تھا، اور برابر کی بھٹی میں انسان زندہ جلائے جا رہے تھے۔ ان کا سیاہ دھواں چمنیوں میں سے نکل کر آسمان کی نیلاہٹ میں گھلتا جا رہا تھا۔ اب وہ ایک نیلے ہال میں تھی۔ دیواریں، فرش، چھت برف کی طرح نیلی اور سرد۔ کمرے کے بعد کمرے، گیلریاں، سب نیلے۔ ایک کمرے میں سفید آتش دان کے پاس ایک نیلے چہرے والی عورت کھڑی تھی۔ شکل سے سینٹرل یورپین معلوم ہوتی تھی۔ پورا سراپا ایسا نیلا جیسے رنگین تصویر کا نیلا پروف جو ابھی پریس سے تیار ہو کر نہ نکلا ہو۔ ایک اور ہال، اس کے وسط میں قالین بافی کا کرگھا، کرگھے پر ادبنا قالین، اس پر
شجر حیات کا ادھورا نمونہ۔ یہ شجر حیات کیا چیز ہے نصرت الدین؟ مڈل ایسٹ کے قالینوں کا موتیو خانم جو، کرگھے کی دوسری طرف سر پر رومال باندھے 2 مڈل ایسٹرن عورتیں، پھر بہت سے پردے جیسے محلات میں ہوتے ہیں۔ اطلسی آبشار پردوں کے انبار میں الجھ گئی، پھر اس نے بکٹٹ بھاگنا شروع کیا، مگر گیلری طویل ہوتی چلی گئی۔ وہ نیچے اتری جیسے بینک کے تہہ خانے میں ہوتے ہیں، چمکیلی سنگلاخ دیواریں، چمکیلا فرش، جیل خانے کے ریڈوٹ جیسا۔ اب وہ ایک بہت وسیع سرنگ میں چل رہی تھی۔ اچانک اسے چند کیچڑ کے آدمی نظر آئے۔ وہ اس سرنگ یا انڈر گراؤنڈ ریلوے کے سنسان کوریڈور میں ایک مین ہول کے اندر اور اس کے گرد پھاوڑے لیے کھڑے تھے۔ کیچڑ کے چہرے، کیچڑ کی وردیاں اسے دیکھ کر استہزا سے ہنسے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ عین سامنے چوڑا دروازہ تھا۔ دروازے کے باہر شہر کا بازار۔ بارش ہو رہی تھی۔ ٹرامیں ٹن ٹن کرتی گزر رہی تھیں۔ دروازے کے برابر ایک پھول والی برساتی اوڑھے بیٹھی پھول بیچ رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اس عورت کو چھوا۔ وہ عورت مردہ تھی۔ اسے کوئی تعجب نہ ہوا۔ آگے بڑھی۔ سڑک پر مردوں کا ہجوم تھا۔ بسیں اور ٹرامیں مردے چلا رہے تھے۔ دکانوں میں خرید و فروخت مردے کر رہے تھے۔ ایک تھیٹر ہال میں جھانکا۔ اسٹیج پر سوان لیک میں مردے رقصا تھے اور تماشائی بے جان تھے۔ یہ زومبی ہے نا؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا جو تیز تیز قدم رکھتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ کی اس آدمی نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر جواب دیا، زومبی نہیں مادموزیل، خالص اصلی مردے۔ وہ آدمی بہت لمبا تھا، تاڑ کا تاڑ، گریٹ کوٹ میں ملبوس، مفلر سے سر چھپائے، مستقل مونچھوں پر ہاتھ رکھ کر بولتا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹریفک کی بتیوں کی مانند کبھی سرخ ہو جاتی، کبھی سبز۔ اچانک اس نے تمہارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا پنجہ لوہے کا تھا۔ ایکسکیوز می، تمہارا نے نرمی سے کہا اور ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی ایک بس میں سوار ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا، شاید اس بس میں نصرت موجود ہو۔ یہ اس کے ہاسٹل کی طرف جاتی ہے۔ نمبر پڑھ لیا تھا۔ ایک دفعہ نصرت مل جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دفتن بس خالی ہو گئی، بغیر ڈرائیور کے، بغیر مسافروں کے، پھٹاٹے بھرتی ایک پل پر سے گزر کر قبرستان کے پھاٹک پر رک گئی۔ یہ زندوں کا قبرستان ہے، تمہارا نے اپنے آپ کو بتایا، اور اب اسے ساری باتیں آپ سے آپ معلوم ہوتی جا رہی تھیں۔ میں چیزوں کو ان کے اصل بنیادی روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ اندر جا کر اس نے ایک ایئر کنڈیشن قبر میں جھانکا۔ یہ ایک اسپرٹ لیول قبر تھی۔ اندر رنگین ٹیلی ویژن کے سامنے زندہ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ٹیلی ویژن سینٹرل یورپین نیلی چہرے والی عورت لیلی مارلین گا رہی تھی۔ اس نے 1916 کے فیشن کا لباس پہن رکھا تھا۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ خبریں شائع ہو گئیں۔ وہ خبریں سننا نہ چاہتی تھی، اس لیے بھاگی۔ راستے میں اس نے دیکھا جنازے قبرستانوں سے الٹے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ قبریں زندوں سے بھر گئی ہیں، جگہ نہیں ملی۔ اس نے اپنے آپ کو بتایا اور شہر واپس آئی۔ یہاں حسب معمول ہر جگہ مردے ہی مردے تھے۔ دفتروں میں، کارخانوں میں، ہر جگہ بعض مردوں نے پچھلی صدیوں کے لباس پہن رکھے تھے۔ اس کے سامنے ایک 16ویں صدی کا برطانوی بادشاہ اپنا تاج سیدھا کرتا، ذرا چھیپتا کیونکہ اس کا شاہی لباس بے حد شکن آلود اور بوسیدہ تھا، تابوت سے نکلا۔ تابوت گاڑی کو باوردی مردے کھینچ رہے تھے۔ سلامی لیتا ایک بینک کی سیڑھیاں چڑھا اور جا کر مینیجر کی کرسی پر گم سم بیٹھ گیا اور مٹی کے رنگ کی بھربھری داڑھی پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ باہر پارک میں 18ویں صدی کی مردہ عورتیں سائیکل چلانے کی مشق کر رہی تھیں۔ ان کے منجمد چہرے مٹی کے تھے۔ یہ ان لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جنرل لامبندی، 11ویں صدی کے نارمن کسان نے جواب دیا اور سر جھکائے پارک کی کیاری میں کدال چلاتا رہا۔ اس کے ہاتھ بالکل خشک اور سیاہ تھے۔ تب اس نے سوچا، وقت دعا ہے، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ ایک عظیم الشان سومیا فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ وہ سر پر رومال باندھ کر اس کے صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ اندر رباعی نماز عشاء پڑھانے میں مصروف تھا۔ دروازے کی محراب کے نیچے ایک آدمی گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ حضرت ایوب ہیں؟ اس نے ادب سے جھک کر دریافت کیا۔ نہیں، میں بلبلا کر خدا کو پکارتا ہوں مگر منہ سے صرف گالیاں نکلتی ہیں۔ آدمی نے سر اٹھا کر جواب دیا، آپ ابلیس ہیں؟ یا ابلیس، یا مجذوب، یا محض نروس بریک ڈاؤن کا شکار، اس نے جواب دیا اور مزید راکھ سر پر ڈالی۔ آپ نے LSD نوشجان کی ہوگی، آپ کی روح کو کیا تکلیف ہے؟ روح گئی چولہے بھاڑ میں۔ کیسی روح؟ اس نے جواب دیا اور بال نوچے۔
میں چیزوں کو ان کے بنیادی روپ میں دیکھ رہی ہوں، اس نے دل میں دہرایا اور خود کو بہت عاقل اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ وہ ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین میں موجود تھی۔ ٹرین کبھی کھچا کھچ بھر جاتی، کبھی ایک دم خالی۔ اس میں دنیا بھر کی قوموں کے لوگ سوار تھے اور زمین کے نیچے نیچے آواز سے زیادہ تیز رفتار سے ساری دنیا میں گھوم رہی تھی، سرحدوں کے بعد سرحدیں، اور الجزائر اور سنائی اور سوریا، اور ٹرین سمندر کے نیچے سے نکل کر ایک تپتے ہوئے صحرا میں آ گئی اور بغیر پٹریوں کے ریت پر چلنے لگی اور گڑگڑاتی ہوئی سامنے پٹرا کی سرخ رومن کھنڈروں میں گھس گئی، اور ٹائر اور سدون اور نینوا افق پر سنسان خیموں کے پردے باد سموم میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ سارے میں جلی ہوئی رسیاں اور جلے ہوئے پردے اور بچوں کی ننھی منھی جوتیاں بکھری پڑی تھیں۔ فرات بہہ رہا تھا، اس کے کنارے ایک گھوڑا زور سے ہنہنایا اور کسی نے بڑی کربناک آواز میں پکارا، العطش العطش۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ اسے کوئی زبان نہ آتی تھی سوا اپنی زبان کے۔ میں اب واپس جانا چاہتی ہوں، میں وہاں ہو آئی ہوں، وہاں کچھ نہیں ہے، پرچھائیاں کی پرچھائیاں بھی نہیں ہیں۔ لیکن آواز برابر گونجا کی، العطش۔ پھر ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی، العطش۔ اچانک سورج کی روشنی بہت تیز ہو گئی، تباہ شدہ خیمہ گاہ اب صاف بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ آج خیمہ گاہوں پر پھر بمباری کی گئی ہے، جرمن نیوز کاسٹر نے کہا۔ تیسرے روز جب اس کی طبیعت سنبھلی اور وہ کلاس کے بعد لنچ کے لیے اسی کیفیٹیریا میں گئی، دریچے کے سامنے والی میز پر اس وقت 2 ہندوستانی طالب علم بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ان کے سامنے تازہ اخبار رکھا تھا جس میں نصرت الدین اور اس کے ساتھیوں کی مزید تصویریں اور تفصیلات چھپی تھیں۔ تمہارا جلدی سے کاؤنٹر کے پاس جا کر قطار میں لگ گئی۔ بیاباں میں ہے، بیاباں میں ہے۔ دونوں طالب علم کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے اور ان کے جوش و خروش سے اندازہ ہوتا تھا کہ شعر پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ فارسی اشعار اسے سنایا کرتا تھا۔ آئس لینڈک کی طرح دنیا میں کتنی زبانیں ہیں جو تمہارا کو نہیں آتی، کتنے جذبات، تصورات، نظریے، خواب، کرب، اندوہ جن سے وہ واقف ہونا نہیں چاہتی تھی۔ کافی کچھ جان جانے کے باوجود منتظر لالا کب سے۔ کانٹا، چمچے اور پلیٹ اٹھا کر وہ قطار میں آگے سرکی۔ قبا چاہیے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ سامنے سے تمہارا گرین برگ کو اپنی ٹرے اٹھائے آتا دیکھ کر وہ لڑکے مان خاموش ہو گئے۔